میرے
شب قبر نبی پر گئے شب اے قبر میں کیسا تیرے صاحب کا ہوں پیار سجدے میں مجھے پشت سے آپ نے نہ اتارا اب زانوے جلا ہے اور سینہ ہمارا سنیو کے موجاوے تیرا پیاس آ گیا سنیو کے موجاوے تیرا پیاس آ گیا تیری تو ملاقات کی یہ رات ہے باقی پھر خنجر و گردن کی ملاقات ہے باقی جب کوچ کی شب قبر نبی پر گئے شب پانی ہے وہ شب پیتے ہیں سب مومنوں کا فرقت اسی پانی کا ہوگا میرے خاطر دنیا سے کفن لیتے ہیں عقبہ کے مسافر لیکن نہ کفن پائے گا یہ تیرا موجب لیکن نہ کفن پائے گا یہ تیرا موجب اس شخص کو مرغا پس مردن نہ ملے گا اے قبر پیغمبر ہمیں مدفن نہ ملے گا جب کوچ کی شب قبر نبی پر گئے شب پھر ہاتھ اٹھا کر یہ صوبے قبلہ سنا اس قبر کے صاحب کی قسم تجھ کو خدائے وہ صبر مجھے دے کے کسی نے نہ ہو پایا نانا کہے اس نے میری امت کو بچا نانا کہے اس نے میری امت کو بچائے وہ علم عطا کر تو حسین ابن علی کو سب مجھ کو ستائے نہ ستاؤں میں کسی کو جب کوچ کی شب قبر نبی پر گئے شب تن کو دیکھے جو زخم تیری راہ میں کھا سر وہ دیکھے جو کٹ کے تیری راہ میں آ دل وہ دیکھے جو سینے کا قاتل کو بیٹھائے لب وہ دیکھے شکوانا کبھی پیاس کا یاب لب وہ دیکھے شکوانا کبھی پیاس کا یاب دنیا سے جو اے خالق قیوم اٹھوں میں مظلوم کا فرزند ہوں مظلوم اٹھوں میں جب کوچ کی شب قبر نبی پر گئے شب پر سیاہ سر منبر انیس کا پڑھتے تھے مر سیاہ سر منبر انیس کا فرش عزا ہے سون میرے لاڈلے چچا فرش عزا ہے سون میرے لاڈلے چچا انوار زندگی بلا شبہ تھے آپ ہی انوار زندگی بلا شبہ تھے آپ ہی لاؤں کہاں سے آپ کو اے لاڈلے چچا لاؤں کہاں سے آپ کو اے لاڈلے چچا ایک سلام پڑھ محمد سایہ پہ در کا بیٹیوں کے
سر سے اٹھ گیا سایہ بدر کا بیٹیوں کے سر سے اٹھ گیا بیٹا ہوا یتیم میرے بیٹا ہوا یتیم میرے لاڈلے چچا رنجے فراق میں سبھی روتے ہیں زار زار رنجے فراق میں سبھی روتے ہیں زار زار احوال درد کیسے لکھوں میرے لاڈلے چچا احوال درد کیسے لکھوں میرے لاڈلے چچا آپ اپنے ساتھ لے گئے دل کا سکون بھی آپ اپنے ساتھ لے گئے دل کا سکون بھی اب کون ہے انیس میرے لاڈلے چچا اب کون ہے انیس میرے لاڈلے چچا کاظم قلم ڈبو چکا اشکوں میں اس گھڑی کاظم قلم ڈبو چکا اشکوں میں اس گھڑی رو رو کے لکھ رہا ہے میرے لاڈلے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا اور کوئی پسری بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے گھڑی ہے جب سے حسنین کے بابا سے سنا ہے یہ کلام اور مجھ کو اب کوئی مدینے میں نہیں کرتا سلام تب سے یہ حال ہے میرا اپنے غم بھول کے بابا بس مجھے فکر علی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے شرم آتی ہے بھلا تم کو شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے اور یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ سے کہو گے
کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا کی گھڑی ہے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کہ کبھی دروازے پہ آ کے ڈراتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں کہ مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت فرماؤں کو تشریف لائے جناب فرمان زنگی پوری صاحب ایک اور آواز سے بلند نعرہ صلوات ایک اور جیتی جاگتی آواز سے بلند نعرہ صلوات کا ساتھ حاضر کرتا ہوں ایک مطلع دو تین شعر پیش کرنا ہے اس کے بعد فرمائشی نظم باپ کی ہے بس اس کا دو بند پیش کروں گا اور ایک عزادار کی مجلس ہے جو مولا تقیان شہداء کربلا علیہ السلام کا عاشق تھا حاضر کرتا ہوں ایک عاشق کے تجھ میں کیا جذبہ ہوتا ہے کیا محبت ہوتی ہے ہمارا پیش کر رہا ہوں ایک اور جیتی جاگتی آواز سے بلند نعرہ صلوات سارا تذکرہ پیش کر رہا ہوں کہ زمین بلا پہ آ کے کیوں لوٹا نہیں جاتا بطور خاص پیش کر رہا ہوں بیدار کے ساتھ دیجئے گا کہ زمین کر بلا پہ آ کے کیوں لوٹا نہیں جاتا کہ زمین کر بلا پہ آ کے کیوں لوٹا نہیں جاتا کوئی منظر یہاں کے بعد پھر دیکھا نہیں جاتا کوئی منظر یہاں کے بعد پھر دیکھا نہیں جاتا اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ اے میرے حر تیری تقدیر کی عظمت کے میں قربان کہ اے میرے حر تیری تقدیر کی عظمت کے میں قربان کہ اے میرے حر تیری تقدیر کی عظمت کے میں قربان ہر کے ماتھے پہ یہ رومال تو باندھا نہیں جاتا ہر کے ماتھے پہ یہ رومال تو باندھا نہیں جاتا آخر شعر پیش کر رہا ہوں اگر حقیقت ہے تو بول کے بتا دیجئے گا کہ ہر کے ماتھے پہ یہ رومال تو باندھا نہیں جاتا ہم اپنی موت میں بھی زندگی محسوس کرتے ہیں ہم اپنی موت میں بھی زندگی
محسوس کرتے ہیں ہم اپنی موت میں بھی زندگی محسوس کرتے ہیں کفن کربوں بلا سے یوں ہی منگوایا نہیں جاتا کفن کربوں بلا سے یوں ہی منگوایا نہیں جاتا کفن کربوں بلا سے یوں ہی منگوایا نہیں جاتا تو ہمیشہ کے لیے مغرور ہو جاتا یہی نیزہ علی اکبر تیرے سینے سے گر توڑا نہیں جاتا علی اکبر تیرے سینے سے گر توڑا نہیں جاتا بابا سے بلند نعرہ صلوات ذکر باپ کی ایک ایسا ساتھ ہے اس جوان بیٹے کی جس کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے اور واقعی یہ وہی احساس کر سکتا ہے جس کا باپ دنیا میں نہیں پروردگار ہر بیٹے کے سر پہ باپ کا سایہ قائم ہے چاہے باپ جیسا بھی ہو چاہے ضعیف ہو چاہے بوڑھا ہو چاہے آن دا بیڈ کیوں نہ ہو لیکن ایک سہارا بیٹے کے لیے ڈھارس ہوتا ہے حاضر کرتا ہوں ایک دو بات پیش کرنا ہے باپ کے ایک اب آواز سے ہمارا سمجھتا سماعت کریں گے میرے بابا میرے پیارے بابا میرے بابا میرے بابا میرے پیارے بابا یاد آتا ہے مجھے چپ کے سے آنا تیرا اور پھر پیار سے سینے سے لگانا تیرا اور پھر پیار سے سینے سے لگانا تیرا ہر گھڑی ناز میرے دل پہ اٹھانا تیرا ہر گھڑی ناز میرا دل پہ اٹھانا تیرا اے میرے بابا تیری یاد مجھے آتی ہے دل تڑپ جاتا ہے اور آنکھ بھی بھر جاتی ہے میرے بابا میرے بابا میرے پیارے بابا اور حاضر کر رہا ہوں کہ جب بھی باہر سے کبھی لوٹ کے گھر آتا ہوں دل تڑپ جاتا ہے جب تم کو نہیں پاتا ہوں دل تڑپ جاتا ہے جب تم کو نہیں پاتا ہوں اپنے دل کو تیری یادوں سے ہی بہلاتا ہوں جس گھڑی خود کو مصیبت میں کبھی پاتا ہوں اے بات تیری بھلا جینا بھی کیا جینا ہے رب نے بچپن میں ہی کیوں ہم سے تمہیں چھینا ہے میرے بابا میرے بابا میرے پیارے بابا آخر بات پیش کر رہا ہوں باپ جیسا بھی ہو پر مثل شجر ہوتا ہے ہر گھڑی ساتھ میں سائے کی طرح رہتا ہے ہر گھڑی ساتھ میں سائے کی طرح رہتا ہے اپنے بچوں کے لیے ظلم
سہتا ہے، خود کے ارمان کو مٹی میں ملا دیتا ہے، خود کے ارمان کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ یزید بجھ گئے تیرے بہادروں کے چراغ، یزید بجھ گئے تیرے بہادروں کے چراغ، یزید بجھ حسینے روندے ہیں اصغر نے لشکروں کے چراغ، اور چراغ دین کی جب روشنی ہوئی مدھم، چراغ دین کی جب روشنی ہوئی مدھم، جلائے چادروں کے چراغ، جلائے زینب و بے کس نے چادروں کے چراغ، اندھیروں ظلم کی اپنی اما تلاش کرو، جلے ہیں کرب و بلا میں 72 کے چراغ، جلے ہیں کرب و بلا میں 72 کے چراغ، یزید جلے ہیں کرب میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، اب پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچھیاں، ارے تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پسلیاں، لے کر علی کا نام، لے کر علی کا نام، اٹھا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، دیوار و در کے بیچ جو ارمان رہ
موسم پانی اگر ملے تو پانی اگر ملے تو پلا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو حیدر تڑپ رہے ہیں پیمبر ہیں بے قرار تم کیسے سن رہی ہو صدائیں یہ بار بار ایک شور ہے زمین پر ایک شور ہے زمین پر گرا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو مقتل میں گر رہا ہے سنبھالو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو سو غمخوار تھے ظفر مہدی الفت شاہ سے سرشار تھے ظفر مہدی الفت شاہ سے سرشار تھے ظفر مہدی تو زینت فرش عزا بن کے رہے مجلس میں زینت فرش عزا بن کے رہے مجلس میں کیونکہ سرور کے عزادار تھے ظفر مہدی زینت فرش عزا بن کے رہے مجلس میں کیونکہ سرور کے عزادار تھے ظفر مہدی تو زندگی وقف کیا بیٹے کی خدمت کے لیے زندگی وقف کیا بیٹے کی خدمت کے لیے تنگ دستی میں بھی خوددار تھے ظفر مہدی تنگ دستی میں بھی خوددار تھے ظفر مہدی ایک سلوات پڑھیں شمشیر چوتھمان کے حوالے سے سازے کہ توقع زنجیر میں جکڑا جو بشر لگتا ہے توقع زنجیر میں جکڑا جو بشر لگتا ہے وہ مجھے سورہ کوثر کا قصر لگتا ہے توقع زنجیر میں جکڑا جو بشر لگتا ہے توقع زنجیر میں جکڑا جو بشر لگتا ہے وہ مجھے سورہ کوثر کا قصر لگتا ہے تو مقصد آل محمد کا نگہباں ہے وہی مقصد آل محمد کا نگہباں ہے وہی صبر کی راہ پہ جو محو سفر لگتا ہے مقصد آل محمد کا نگہباں ہے وہی صبر کی راہ پہ جو محو سفر لگتا ہے تو اس کے الفاظ بتاتے ہیں جواں مرد ہے یہ اس کے الفاظ بتاتے ہیں جواں مرد ہے یہ خود بہادر ہے بہادر کا پسر لگتا ہے اس کے الفاظ بتاتے ہیں جواں مرد ہے یہ خود بہادر ہے بہادر کا پسر لگتا ہے تو 700 کرسی نشینوں کی زبانیں چپ ہیں 700 کرسی نشینوں کی زبانیں چپ ہیں سب کو زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے 700 کرسی نشینوں کی زبانیں چپ ہیں 700 کرسی نشینوں کی زبانیں چپ ہیں سب کو زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے کہ اس کے چہرے پہ تجلی ہے ضیاء حق کی ایک صدا پڑھا اس کے چہرے پہ تجلی ہے ضیاء حق کی ظلم کے سامنے جو سینہ سے پر لگتا ہے تو بولا حاکم یہ مؤذن سے اذان دے جلدی بولا حاکم یہ مؤذن سے اذان دے جلدی خطبہ عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے بولا حاکم یہ مؤذن سے اذان دے جلدی بولا حاکم یہ مؤذن سے اذان دے جلدی خطبہ
गए आबिदे बीमार से डर लगता है, तो हाकिम वक्त के माथे पे पसीने के निशान ये बताते हैं कि मजलूम से डर लगता है। ये बताते हैं कि मजलूम से डर लगता है, तो जुल्म को कैद किया सब्र की जंजीरों से, जुल्म को कैद किया सब्र की जंजीरों से, ये मोहम्मद के घराने का हुनर लगता है। जुल्म को कैद किया सब्र की जंजीरों से, जुल्म को कैद किया सब्र की जंजीरों से, ये मोहम्मद के घराने का हुनर लगता है। ये मोहम्मद के जुल्म को कैद किया सब्र की जंजीरों से, ये मोहम्मद के घराने का हुनर लगता है। तो कैद कर पाया नहीं इसके इरादों को कोई, गरचे कैदी है आजाद मगर लगता है, गरचे कैदी है आजाद मगर लगता है। तो जिसके सजदों की जरा से है मुनव्वर जिंदा, पै करे नूर है जाहिर में बशर लगता है। जिसके सजदों की जरा से है मुनव्वर जिंदा, पै करे नूर है जाहिर में बशर लगता है, पै करे नूर है जाहिर में बशर लगता है। तो लोग कहते हैं जिसे हाथों का धोवन इसके देखने में वो मगर लालो गोहर लगता है। लोग कहते हैं जिसे हाथों का धोवन इसके देखने में वो मगर लालो गोहर लगता है। तो इससे ही ज़ुहद और तक़वा की हैं शाखें निकली, इससे ही ज़ुहद और तक़वा की हैं शाखें निकली। वो जो मेहराब इबादत का शजर लगता है, उससे ही ज़ुहद और तक़वा की शाखें निकली। वो जो मेहराब इबादत का शजर लगता है। तो नाम सज्जाद है, सज्जों के है जीनत किससे, नाम सज्जाद है, सज्जों के है जीनत किससे। जुल्म के सामने जो सीना सिपर लगता है, जुल्म के सामने जो सीना सिपर लगता है और मकता है। शायद कोई पैगाम हो और जो आज की जरूरत भी समझ में आ रही, कह दो कायम कि आज़ा खानों को आबाद रखें, कह दो कायम कि आज़ा खानों को आबाद रखें, खून तामीर में लगने जो अगर लगता है। कह दो कायम कि आज़ा खानों को आबाद रखें, कह दो कायम कि आज़ा खानों को आबाद रखें, खून तामीर में लगने जो अगर लगता है। बन के रुमाल में ज़हरा के जो गौहर पहुँचे, बन के रुमाल में ज़हरा के जो गौहर पहुँचे, उसकी कीमत को न ये सीमो जवाहर पहुँचे, उसकी कीमत को न ये सीमो जवाहर पहुँचे। ऐसे शब्बीर के गमखार ज़फ़र मेहदी को, ऐसे शब्बीर के गमखार ज़फ़र मेहदी थे, मर के पहुँचे भी अगर जान के कौसर पहुँचे, मर के पहुँचे भी अगर जान के कौसर पहुँचे। जिंदगी में मौत का अपना अलग अंदाज, जिंदगी में मौत का अपना अलग अंदाज है। दारे पानी से सुए मुल्के कदम परवाज है। मौत वो नेमत है जो मिलती है बेमांगे हुए, मौत वो नेमत है जो मिलती है बेमांगे हुए। अम्रे हक है, हुक्म रब है और खुदा का राज है। दर्द देती है ज़माने को ज़फ़र मेहदी की मौत। जिंदगी बेबस हुई जब मौत का आगाज़, जिंदगी बेबस हुई जब मौत का आगाज़ है। मौत पर गालिब अगर है फातिमा का लाल, मौत पर गालिब अगर है फातिमा का लाल है। जिंदगी एजाज है और मौत भी एजाज है।
زندگی اعجاز ہے اور موت بھی اعجاز ہے چند بند مقدس کے لیے مولانا فرما رہے ہیں نظمی صاحب نے کہا تھا لیکن باپ کے حوالے سے یارب کوئی بشر نہ جہاں میں یتیم ہو راہ سفر میں ہو یا وطن میں مقیم ہو ادروے داستان چمن کی شمیم ہو سایہ فگن سروں پہ رحیم و کریم ہو تا عمر مندمل نہ یتیمی کا غم ہوا یادش بخیر بڑھتا گیا اور نہ کم ہوا مر جائے جس کا باپ وہ بے کس یتیم ہو زندگی سراغ وہ بے کس یتیم ہے دنیا ہے مثل خواب وہ بے کس یتیم ہے جب غم ہو بے حساب وہ بے کس یتیم ہے آغوش جس کی وادی ایمن بنی رہی باقی رہا چراغ نہ وہ روشنی رہی اشیاء دو جہاں میں ہے رد و بدل مگر اکثر دوبارہ جس کا مناسب ہے اکثر دوبارہ جس کا مناسب ہے حل مگر ثانی کسی کا ہے تو نہیں ہے اصل مگر سب سے الگ تھلگ ہے پدر کا محل مگر کھو کر جو مل سکے نہ وہ دولت پدر کی ہے رگ رگ میں جو بسی ہے وہ صورت پدر کی رگ رگ میں جو بسی ہے وہ صورت پدر کی ہے تسکین تسکین دل ہے دیکھیے حالات معاشرہ تسکین دل ہے دیکھیے حالات معاشرہ سر پر ہے کس کے باپ کے سایہ صدا رہا یہ سلسلہ چلا ہے چلے گا چلا کیا اس غم سے جب بچے نہ نبی اور اوصیاء در پر ملک کھڑا رہا تعظیم کے لیے اذن بطول مقصد تقدیم کے لیے اذن بطول مقصد تقدیم کے لیے بنملا رکھیں کیا گوش فاطمہ میں نبی کا رسال بیٹی کے گھر میں باپ کا یہ انتقال ہے درد و غم و علم ہے اور رنج و ملال ہے ازواج مصطفیٰ سے فقط ایک سوال ہے اللہ فرمائے کہ ازواج مصطفیٰ سے فقط ایک سوال ہے بھاگے نہیں زمانے میں دنیا کے مشورے بیٹی کے گھر رسول خدا جا کے کیوں مرے بیٹی کے گھر رسول خدا جا کے کیوں مرے گھر فاطمہ کا خانہ کعبے سے کم نہیں جنت اگر کہیں ہے بروئے زمین یہی چوکھٹ پہ فاطمہ کے ملک نے رکھی جبیں فخر جہاں مکان ہے تو فخر زمان مکین خود کر کے مصطفیٰ نے بتایا ہے احترام دیوڑی پہ جب بھی آئے تو پہلے کیا سلام دیوڑی پہ جب بھی آئے تو پہلے کیا سلام افسوس آگ لکڑی سے وہ گھر جلا دیا افسوس آگ لکڑی سے وہ گھر جلا دیا زہرا کھڑی تھی اوٹ میں پتلی دبا دیا قرآن کو پردے کر کے سنا پر چڑھا دیا اسلام کی حیات کا نقشہ مٹا دیا باغی بغاوتوں کے طرفدار چھپ رہے کچھ مصلحت کی حیدر کرار کچھ مصلحت کی حیدر کرار چھپ رہے زہرا دہائی دیتی تھی حیدر کو چھوڑ دو بدر و حنین فاتح خیبر کو چھوڑ دو مشکل کشا کو پیش پیغمبر کو چھوڑ دو سردار انبیاء کے برادر کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سخت رضا کو اتاروں گی درگاہ کردگار میں رب کو پکاروں گی درگاہ کردگار میں رب کو پکاروں گی ہلنے لگا مدار رسول خدا ادھر ہونے لگے بلند مساجد کے بام در
کچھ لوگوں کی جو پڑ گئی مینار پر نظر، دشمن فرار ہو گئے حیدر کو چھوڑ کر، دشمن فرار ہو گئے حیدر کو چھوڑ کر، سفلا میدان خوف سے مجبور ہو گئے، مغروریت کے ذوق میں تھے چور ہو گئے، غم نے پدر کے دل و جگر چور کر دیا، پہلو کے کاری زخم نے معذور کر دیا، باغ فدق کے سرمے نے مجبور کر دیا، رونے کی بندشوں نے بہت دور کر دیا، رونے کی بندشوں نے بہت دور کر دیا، مشکل تمام 2.5 مہینوں کا فاصلہ، مشکل تمام 2.5 مہینوں کا فاصلہ، سب و ستم میں فاطمہ زہرا نے طے، بیٹی رسول پاک کی صدموں سے مر گئی، بچے یتیم ہو گئے، زہرا گزر گئی، غم سے حسن حسین کی صورت اتر گئی، امت نبی کی جور و ستم کیا نہ کر گئی، سہتے ہیں ظلم آل نبی بولتے نہیں، بے حکم کبریا کے زبان کھولتے ہیں، سر پر علی کے ضرب لگانے میں کون تھا، زہر دغا حسن کو پلانے میں کون تھا، کرب و بلا میں خیمہ جلانے میں کون تھا، روکے سنا پر سر کو چڑھانے میں کون تھا، صدا غم و ستم کا فقط ایک جواب ہے، کرب و بلا سے بانی شرب نقاب، کرب و بلا سے بانی شرب نقاب ہے، یہ قاتل ہے کون، اصل میں مقتول کون ہے، قاتل ہے کون، اصل میں مقتول کون ہے، خار مغیلہ کون ہے اور پھول کون ہے، بدعت پسند فتووں کا منقول کون ہے، مسلم ہے کون خاک شفا دھول کون ہے، مسلم ہے کون خاک شفا دھول کون ہے، شرح مقدمات فروع و اصول ہے، شرح مقدمات فروع و اصول ہے، نسل امیہ دشمن آل رسول ہے۔ صاحب میں سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں۔ قطعی گنجائش نہیں ہے، بس حکم سے حاضر ہو گئے، چند شعر سماعت فرمانا۔ ابتدا مرحوم کے حوالے سماعت فرمائیں، وہ پڑھا بھی تھا میں نے فاتحہ کی مجلس میں، اس کی فرمائش کی سماعت۔ جو اصول زندگی تھا اس سے منہ موڑا نہیں، جو اصول زندگی تھا اس سے منہ موڑا نہیں، فرد کی زنجیر جیتے جی کبھی توڑا نہیں، فرد کی زنجیر جیتے جی کبھی توڑا نہیں، اے ظفر مہدی تمہارے کارنامے کو سلام، خدمت اولاد مرتے دم تلک چھوڑا نہیں، خدمت اولاد مرتے دم تلک چھوڑا نہیں۔ چند شعر سماعت فرمانے، باپ کے حوالے سے چونکہ اولاد نے باپ کو صدا بچھائی، اولاد نے چند شعر سماعت فرمانے کہ باپ کا حق اس طرح کوئی نہیں پاتا ہے باپ، باپ کا حق اس طرح کوئی نہیں پاتا ہے باپ، جب پسر ہوتا ہے اس کو تب وہ کہلاتا ہے باپ، اور جب خدا کے فضل سے دنیا میں ہو جاتا ہے باپ، خود بخود سب ذمہ داری کو اٹھا لیتا ہے باپ، اسے رزق کا ضامن خدا ہے باپ ذمہ دار ہے، ارے پہلا رازق ہے خدا اور دوسرا داتا ہے باپ، پہلا رازق ہے خدا اور دوسرا داتا ہے باپ، لاکھ بھوکا ہو گرسنا ہو مگر کھاتا نہیں، پہلے بیٹے کو کھلا لیتا ہے تب کھاتا ہے باپ، لاکھ بھوکا ہو گرسنا ہو
लाख भूखा हो तृष्णा हो मगर खाता नहीं, पहले बेटे को खिला लेता है तब खाता है बाप। जैसा तैसा खुद को बनवा कर पहनता है लिबास, अपने से बेहतर कहीं बेटे को पहनाता है बाप। अपने से बेहतर कहीं बेटे को पहनाता है बाप। ये बुरा है वो भला है, ये है अच्छा वो खराब, जो नहीं मालूम है बेटे को सिखलाता है बाप। जो नहीं मालूम है बेटे को सिखलाता है बाप। और थाम कर उंगली पिसर की लेके अपने साथ साथ रास्ता औलाद को दुनिया में दिखलाता है बाप। रास्ता औलाद को दुनिया में दिखलाता है बाप। एक रब है सुतन, एक रब है पंजतन है 5-14 हस्तियां, अपनी उंगली के इशारे से ये बतलाता है बाप। एक रब है पंजतन है 5-14 हस्तियां, अपनी उंगली के इशारों से ये बतलाता है बाप। फर्क अपना जानकर बेटे को अपने रात दिन अज़मते आले मोहम्मद उसको समझाता है बाप। अज़मते आले मोहम्मद उसको समझाता है बाप। शेख बाप की बातें समझने लगता है जिस दम पिसर, दिल ही दिल में मुस्कुराता है वो इछलाता है बाप। दिल ही दिल में मुस्कुराता है वो इछलाता है बाप। जब बड़ा होकर वो आता है नजर के सामने, नौजवानी देखकर बेटे की इतराता है बाप। जब बड़ा होकर वो आता है नजर के सामने, नौजवानी देखकर बेटे की इतराता है बाप। वो खानवादे में बड़ा होता है रुतबा बाप का, रहनुमाई एक नबी की तरह से करता है बाप। रहनुमाई एक नबी की तरह से करता है बाप। मर्तबा माना बड़ा होता है सबके बाप का, उसका रुतबा है अलग उम्मत का जो होता है बाप। उसका रुतबा है अलग उम्मत का जो होता है बाप। मुस्तफा भी बाप है और मुर्तजा भी बाप है, एक उम्मत के लिए दो खुदा देता है बाप। खुदा देता है बाप। एक उम्मत के लिए दो खुदा देता है बाप। अव्वले मखलूक बरहक मानिए खुल्क़े अजीम, कौन अहमद शाह ज़माने में भी हो सकता है बाप। कौन अहमद शाह ज़माने भर में हो सकता है बाप। जिद अगर करते हैं नाना से सवारी के लिए, जिद अगर करते हैं नाना से सवारी के लिए, बेटों की उल्फत में मिसले ऊंट बन जाता है बाप। बेटों की उल्फत में मिसले ऊंट बन जाता है बाप। अरे बाप भी हर किस्म के, बेटे भी हैं हर किस्म के। बाप भी हर किस्म के, बेटे भी हैं हर किस्म के। जैसा होता है पसंद उस किस्म का होता है बाप। वो ख्वाब में देखा मगर आंखों पर पट्टी बांधकर हल्क के ऊपर छुरी की धार रख देता है बाप। हल्क के ऊपर छुरी की धार रख देता है बाप। जिंदगी सी औलाद पर नजरों से ओझल हो गई, रोते रोते रोशनी आंखों से खो देता है बाप। रोते रोते रोशनी आंखों से खो देता है बाप। डूबना बेटे का हो क्यों कर गवारा बाप को, ऐ खुदा इसको बचा फरियाद ये करता है बाप। ये ज़मीने करबला जैसा कहीं देखा नहीं, ये ज़मीने करबला जैसा कहीं देखा नहीं। इस तरह का सब अपने कल्ब में रखता है बाप। ये ज़मीने करबला जैसा कहीं, इस तरह का सब अपने कल्ब में। अरे जब अली अकबर के सीने में लगा बच्चे का फल, जब अली अकबर के सीने में लगा बच्चे का फल, हाथ उठाकर शुक्र के सजदे में गिर गया। जब अली अकबर के सीने में लगा बच्चे का फल, हाथ उठाकर शुक्र के सजदे में गिर जाता। प्यास बुझवाने की खातिर तीर की बौछार में हाथ पर बेशीर को मैदान में ले जाता है बाप। हाथ पर बेशीर को मैदान में ले जाता है बाप। कौन कर सकता है दुनिया में सिवा शब्बीर की, ये गोद कर नन्ही लहर बेटे। कौन कर सकता है दुनिया में सिवा शब्बीर के, गोद कर नन्ही लहर
کہیں زندگی میں باپ کی عظمت کا اندازہ نہیں، اس سے پوچھ اظہار کہ جس کا گزر جاتا ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي المجدد بالقاسم محمد وعلى ابن عمه وفضيله ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات آپ حضرات سے ادب گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور ذاکر اہل بیت جناب ظفر مہدی صاحب لاڈلی کی روح کو ایثار فرمائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. وقت بہت تیزی سے گزر گیا اور اس کا مجھے احساس ہے، لہٰذا میں اپنے بیان کو اسی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جلد سے جلد اپنی بات پہنچانے کی کوشش کروں گا. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ایسے مجلسوں کے لیے عموماً یہ آیت عوام کے کانوں تک پہنچی ہوئی ہے اور بارہا کی سنی ہوئی آیت ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے: ہر نفس کو موت کا پتہ چلنا ہے. بات یہیں پر تمام نہیں ہوئی بلکہ آگے بڑھ گئی اور کہا ثم الینا ترجعون، اور پھر تم کو ہمارے یہاں پلٹ کر آنا ہے.
دیکھیے یہاں کے اوپر بہت سے مہمان آئے ہیں. میں جب خود یہاں آیا تو مجھ سے پوچھنے والوں نے پوچھا آپ یہاں سے واپس کب جا رہے ہیں؟ تو یہ سوال بھی خود بتا رہا ہے کہ یہاں ہمارا قیام دائمی نہیں ہے. اگر دائمی قیام ہوتا تو کوئی ہم سے ایک تو پوچھتا کہ آپ کی واپسی کب ہے. ترجعون نے یہ بتا دیا، الہی پیغام ہے کہ ثم الینا ترجعون، پھر تم کو ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے. معلوم یہ دنیا ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. آج جو آیا ہے وہ یہاں سے فوری نہ فوری اور کچھ دیر کے بعد بہرحال چلا جائے گا. جب احمد مرسل نہ رہے رہے گا. ایک صلوات پڑھ دو محمد. بس ایک بات اور ہے کہ یہاں ارشاد ہو رہا کل نفس، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ الگ الگ مرحلے ہیں، نفس کا مرحلہ اور روح کا مرحلہ. یہ دونوں مرحلے ایک ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. بس جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں نام بھی بدل جاتے ہیں. پہلے مرحلے کو روح کہتے ہیں، آخری مرحلے کو نفس کہتے ہیں. روح اور نفس میں کوئی فرق نہیں ہے. بس کبھی کہتے ہیں کہ گیہوں اور پھر اس کے بعد بول دیتے ہیں پس گیا تو آٹا ہو گیا. نام بدل گیا، چیز وہی ہوتی ہے، نام میں تبدیلی ہوتی ہے. بس روح اور نفس میں کوئی فرق نہیں ہے. جب جسم خاکی اور پیکر انسان بالکل بے جان مٹی کا بنا ہوا تھا، جب اس میں احساس دینا ہوا، شعور دینا ہوا، عقل دینی ہوئی، احساس دینا ہوا، تو اس بے جان کو جب عقل و شعور و احساس دینے کی بات آئی تو رب العزت کا ارشاد ہوا کہ اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں. یعنی جب پیکرے بے جان کو جاندار بنانا ہوتا ہے تو لفظ روح استعمال کرتا ہے خالق. اور جب یہی شعور و ادراک مل گیا اور مل جانے کے بعد انسان بن گیا تو جب اب اسی شعور و ادراک و عقل کو لینا ہوا تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت. جب روح کو لیتا ہے تو نفس کہتا ہے، جب انسان کو بیدار کرتا ہے تو روح کہتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد محمد. تو اب یہ معلوم ہوا کہ روح اور نفس میں کوئی فرق نہیں ہے. جب پیکر خاکی اور جسم انسانی میں بے جان جسم میں جب وہ روح آئی تو اس نے عقل دے دیا، شعور دے دیا، فکر دے دی، سب دے دیا. اور یہی جب انسان کے جسم سے اللہ نے لے لیا تو لے لینے کے بعد اب یہ پھر ہے جس کو سردی لگ رہی ہے اس پر ایک چادر ڈال دی گئی، اس کو برف کی سلیوں پر رکھ دیا گیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو عقل تھا، وہ شعور، وہ احساس، وہ انسان کے جسم سے نکل گیا. تو پتہ چلا کہ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے مگر اپنے قابو اور بس میں نہیں رکھتا. کب حیات ملے گی اور کب لے لی جائے گی. نہ دینے والے نے خبر دی ہے نہ لینے والا خبر دے گا. اب آئیے اس کے بعد نفس کے بعد اب ایک لفظ اور عرض کر دوں، کل نفس ذائقۃ الموت. اردو میں بھی یہ لفظ بولا جا رہا ہے ذائقہ، کہ ذائقہ ہے. جب لفظ ذائقہ تو ذائقہ صرف اور صرف نوک زبان سے ربط رکھتا ہے. اگر آپ کسی چیز کو نگل گئے تو حلق تک پہنچنے کے بعد اب وہ ذائقہ نہیں ملے گا. ذائقے کا تعلق حکمہ اور اطباء کہتے فقط نوک زبان سے ملتا ہے. ذائقہ اور ذائقے کے اندر یہ بات طے ہے. ذائقہ جب اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے. تو معلوم ہوا کہ موت میں سے ذائقہ چکھنے کے لیے آپ دیکھیے خواتین جب کسی چیز کا نمک چکھتی ہے تو پورا کھانا تھوڑی چکھنے میں چلا جاتا ہے. اور بھائی اتنی سی دال لی اور نمک کا ذائقہ بتا دیا تو ذائقے میں بہت تھوڑا سا کھانے کا حصہ لیا جاتا ہے، نہ قابل بیان بھی نہیں ہے وہ حصہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ذائقہ بتا دیا جاتا ہے. تو اب پروردگار عالم نے بھی یہ بتا دیا کہ یہ حیات تمہاری ہمیشہ تم کو دے دی گئی ہے. ہم فیہا خالدون، یہ حیات میں تم سے لوں گا نہیں
بس تھوڑے دیر کے لیے یہ تم سے حیات چھین لوں گا، ویسے ہی چھینوں گا جیسے آج میں اپنی مثال میں بیان کر دوں۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ سائلنٹ کرنے کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں، یا سوئچ آف کر دینے کے معنی یہ نہیں ہوتے موبائل بند ہو گیا ہے، موبائل چلتا رہتا ہے، تبھی تو جب آن کرتے ہیں تو گھڑی صحیح وقت بتا دیتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان مرتا ضرور ہے مگر مرنے کے بعد موت اس کے اوپر طاری نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے مرا ہے، لیکن جیسے ہی قبر میں پہنچا فوراً کسی نے سرانے بیٹھ کے کہا اسماء افہام اسماء افہام اسماء افہام، سمجھو سنو۔ معلوم یہ حیات نہ ہوتی تو احمق تھوڑی بیٹھنے والا ہے جو کہہ رہا سنو سمجھو کہ حیات ہے۔ حیات اللہ دے دیتا ہے تو لیتا نہیں ہے۔ خود قرآن مجید کہتا ہے جس کو حیات دے دی، اگر اللہ نے حیات دے دی جس کسی کو بھی دی، ظالم کو بھی دے دی، فرعون و نمرود کو حیات دے دی تو اللہ حیات اس سے لے گا کبھی نہیں، کبھی لے ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے کہا اگر حیات لے لے گا تو پھر جہنم کا احساس کیسے ہوگا؟ احساس جہنم ہوگا کیسے؟ احساس جہنم کے لیے حیات ضروری ہے۔ جب حیات ضروری ہے تو قرآن نے اسی کو تو کہا ہے لا یموت فیہا ولا یحییٰ۔ آپ تو پڑھتے رہتے ہیں عید و بقرعید کی نماز میں لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہاں مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ زندہ ہوتا تو نعمت الہیہ ملتی، مر بھی نہیں گیا ہے، احساس جہنم ہو رہا ہے۔ تو اب قرآن مجید نے بتا دیا کہ جو بھی ہے دنیا کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت، ایک موت کا ذائقہ اللہ نے حیات دی ہے۔ اب یہ حیات موت برحق ہے، موت برحق ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا بھی نہیں، چاہے کتنا جتن کر لیں آدمی، موت سے انسان کو رہائی نہیں ملے گی اور حق ہے۔ اسی لیے تو سرانے بیٹھ کر کے پڑھنے والا تلقین جب پڑھتا ہے الموت حق والنار حق والبعث حق، موت حق ہے۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے اللہ نے جس حق کو بتایا ہے یہ حق اگر کہیں زندہ ہے، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کو لفظوں میں سمجھانے کے بعد اس کو اگر آپ نے کہیں کیمروں میں سیو کر لیا تو وہ اب وہ پہچان میں آ جاتا ہے۔ اب وہ چوری ہم نے نہیں کی ہے، وہ نہیں کی ہے، لیکن جب کیمرے نے بتا دیا کہ چوری کی ہے تو اب تو انکار نہیں کر سکتے نا۔ اب آپ وہ کیمرے کے سامنے خاموش ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم نے بھی یہ بتا دیا کہ یہ یاد رکھنا موت حق ہے، لیکن ہر موت حق نہیں ہے، ہر موت حق نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ جو اللہ کے راہ میں ارشاد ہو رہا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یعنی اللہ کی راہ میں جو مر رہے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھنا۔ مطلب راستے بھی دو ہیں، راستے بھی دو ہیں، کچھ اللہ کا راستہ ہے سبیل الہی ہے، کچھ اس پر مریں گے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کا راستہ نہیں ہے یتبعوا غیر سبیل المؤمنین، کچھ وہ ہیں جو مومنین کا راستہ چھوڑ رہے ہیں اس پر مریں گے۔ تو مرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو اللہ کے راستے پر مرتا ہے، ایک قسم وہ ہے جو اللہ کے راستے پر نہیں مرتا۔ اچھا جو اللہ کے راستے پر مرتا ہے تو جب اللہ کا راستہ ہے تو اس کی پہچان بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ کے راستے کی پہچان کیا ہے؟ جو اللہ کا راستہ ہے وہی حق ہے، جب حق ہے تو اس راستے کی پہچان ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے بتا دیا موت حق ہے، اللہ حق ہے، قرآن حق ہے۔ جب سب حق ہے تو یہ سارے حق تم کو وہاں ملیں گے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں علی دکھائی دیں گے وہاں وہاں تم کو اللہ کا راستہ ملے گا۔ علی مع الحق۔ اب عزیزان گرامی عجیب و غریب بات ہے، پیغمبر نے فرمایا علی مع الحق، موت بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، نماز بھی حق ہے، روزہ بھی حق ہے، سب چیزیں حق ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنی چیزیں حق ہیں ان ساری چیزوں میں
पैगंबर ने जिस हक को भी बयान किया वो 5,000, 6,000, 7,000 से ज़्यादा के लोगों को खबर न हो सकी। अभी हमारी बात जो मुकम्मल होगी, आप ये देखिए, जब हुक्म नमाज आया कि अक़ीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, जब हुक्म नमाज आया तो पैगंबर ने मदीने में जो लोग थे और मदीने के जो बाहर थे, उसूल पैगंबर ये था कि चंद अफराद को मुअय्यन कर दिया था, वो जाते थे और जा करके करिए करिए गोशे गोशे शहर मदीना में उन लोगों को बता देते थे कि आज से नमाज वाजिब हो गई, आज से नमाज जनाजा वाजिब हो गया। पैगंबर का उसूल था। अच्छा ये बताइए, उस ज़माने में तो माशाल्लाह जवान है, बैठ जाए, 1400 साल पहले मिनट के ऊपर देख लें कि मदीने की आबादी कितनी थी, मदीने की आबादी थी कितनी। तो अब कि कहीं 7,000 मिलेगी, कहीं 8,000 मिलेगी। तो अगर पैगंबर ने एक हुक्म को पहुंचाया तो सबको तो पहुंचाया, यानी 8,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा के लोगों को हुक्म नमाज की खबर नहीं हो सकी, हुक्म रोज़ा की खबर नहीं हो सकी, हुक्म तौहीद की खबर नहीं हो सकी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक महदूद हल्के तक ही पहचानी गई और जानी गई। लेकिन एक ऐसा हक है जिसको एक दो आदमी के बीच में परवरदिगार आलम ने बयान नहीं किया। अच्छा वो हक क्या है? एक हक है, एक आयत कुरान की है। जितनी भी आयतें कुरान में नाजिल हुई हैं, जो 500 आयतें अहकाम है, वो 500 आयतें सिर्फ चंद अफराद 10,000, 5,000, 8,000 के दरमियान में थी। और उसका सबूत ये है कि एक दिन एक शराब पी करके आदमी आ गया। जब शराबी शराब पी के आया और बिगड़ी हुई हुकूमत तो थी ही, बिगड़ी हुई हुकूमत के अंदर वो पकड़ के लाया गया। जब बिगड़ी हुकूमत में पकड़ के लाया गया तो हाकिम के सामने लाके लोगों ने पेश किया, इसके शराब पी है। और आया वो दंदना था, वो कहा कि हाँ पिया तो है, क्या करोगे तुम, शराब तो पिया। कहा तुमको नहीं मालूम कि शराब हराम है? कहा शराब किसने हराम किया शराब को? तो कहा बस 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 वो हमेशा तलवार निकल कर इसका सर उड़ा दो, ये तो शराब पी चुका है तो संसार करो, ये तो कुरान का मुखालिफ हो गया। जैसे ही ये कहा तो अमीर मोमिनीन के अफराद बैठे थे, जनाब सल्लल्लाहु दौड़ते हुए गए, कहा यहाँ ये मसला हल कीजिए। अमीर मोमिनीन आए, कहा क्या हुआ? पूछा जनाब अली क्या मसला है? कहा देखिए इसने शराब भी पी, इकरार भी कर रहा है और कह रहा है कि साहब शराब हराम किसने की है? तो अमीर मोमिनीन ने कहा ठहर जाए। अमीर मोमिनीन ने मस्जिद पैगंबर में नजर दौड़ाई तो एक साहब को कहा इसमें नहीं मौजूद है, जाओ उनको बुला के लाए। वो बुला के आए। जब बुला के आए तो अमीर मोमिनीन ने पूछा कि जब अल्लाह ने आयत शराब नादिल की थी कि शराब इन्नमल खमर वल मैसर, ये आयत जब नादिल हुई थी, बताओ तुमको पैगंबर ने ये आयत दी थी कि जाकर के अहले मदीना को और मदीने के बाहर वाले महल्लों को सुना दो, तुम इसके महल्ले में गए थे नहीं गए थे? कहा या अमीर मोमिनीन मैं इसके महल्ले में नहीं गया था। अमीर मोमिनीन ने फरमाया इस पर हद जारी नहीं हो सकती है, इसलिए कि हुक्म खुदा पहुंचाया ही नहीं गया है, हुक्म खुदा पहुंचाया नहीं गया, हद जारी नहीं होगी। मालूम ये हुआ हर आयत आने के बाद 5,000, 7,000, 10,000 से ज्यादा के लोगों को नहीं मालूम हो सकी। लेकिन एक ऐसी आयत थी जिसको आये बल्लिग कहते हैं, जो 1,24,000 के दरमियान फैलाई गई। अज़ीज़ान गिरामी फकत 1,24,000 के दरमियान नहीं फैलाई गई। यही एक आयत, यही एक हक वो है जिसको 1,24,000 के दरमियान पैगंबर ने पहुंचा दिया था। ये तो 1,24,000 सब कहते हैं। हम ये कहते हैं कि आज भी मोबाइल का ज़माना है, लिहाजा लोग पूछ लेते भाई आपकी सवारी कहाँ पहुंची। कल ये सब सिस्टम नहीं था, मोबाइल कुछ नहीं था, लिहाजा आदमी तय करके जाता था कि भाई हम हंस करके चलेंगे तो फला जगह पहुंचेंगे तो 1.5 दिन में पहुंचेंगे, उसके बाद 2 दिन में पहुंचेंगे, फिर 3 दिन में पहुंचेंगे और हम पहुंच जाएंगे फला तारीख तक। हर हाजी ने अपने घर वालों को एक तारीख दे दी थी। अब जब हाजी वक्त के ऊपर नहीं पहुंचा, हर घर में कितने आदमी अगर कम से कम मान लिए जाएं तो 6 आदमी भी अगर मान लिए जाते हैं, हर घर में अगर 6 आदमी थे तो अज़ीज़ान गिरामी जब हाजी पहुंचा
تو ہر گھر والوں نے پوچھا بھائی تم نے تاریخ جو دی تھی پہنچے کیوں نہیں پہنچے؟ تو ہر آنے والے نے کہا وجہ یہ ہو گئی، تو معلوم ہے واقع غدیر بعد میں نہیں پہنچا ہے، واقع غدیر میں 1,24,000 نے وہاں سنا تھا، ہر گھر میں اپنے آنے والے حاجیوں نے 6 آدمیوں کو سنایا، تقریباً 1,10,00,000 وہ افراد ہیں جنہوں نے علی کی ولایت کو سنا تھا۔ حکم قرآن میں اکیلا حکم یہ ہے جس کو تقریباً 10 لاکھ آدمیوں نے سنا تھا، اور یہ 10 لاکھ حکم وہ ہے جس کو اب بھلانا کوئی چاہے تو بھلا نہیں سکتا ہے۔ قرآن مجید نے صاف کہہ دیا ہے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ یہ جتنے ہمارے ائمہ ہیں، یہ ہمارے جتنے ائمہ ہیں، ان کے لیے اللہ نے ایک لفظ استعمال کر دیا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم۔ لفظ عندہ کو یاد رکھیے گا، عندہ کے معنی ہوتے ہیں قریب کے، عندہ کے معنی قریب کے ہوتے ہیں، جو چیز بھی عندہ ہو جائے، یعنی عند اللہ، اللہ کے پاس جو چیز ہوتی ہے اسے نہ کوئی مٹا سکتا، نہ اسے جھکا سکتا، نہ اسے کوئی دنیا کے اندر طاقت ختم کر سکتی۔ جو بھی چیز عند اللہ ہے وہ ہمیشہ چمکے گی، ہمیشہ باقی رہے گی۔ اب اس کی 2-4 مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ قرآن مجید کہتا ہے اللہ کے ہاں جو چیزیں اللہ کے ہاں ہیں، عند اللہ جو چیزیں وہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتی ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شهرًا۔ اللہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے اللہ کے یہاں 12 مہینے ہیں، 12 مہینے اللہ کے یہاں ہیں۔ اب اللہ جب کہہ رہا 12 مہینے ہیں تو اب بتائیے دنیا کی کسی طاقت میں، قوت میں یہ طاقت ہے دنیا میں کہ کوئی کیلنڈر کو 11 مہینے کا بنا دے؟ 11 کو 12 نہیں بنا سکتا، 12 کو 13 نہیں بنا سکتا، یعنی ان عدت الشہور مہینے 12 ہیں تو 12 ہی رہیں گے، کوئی اس میں کمی اور زیادتی نہیں کر سکتا ہے۔ جو چیز عند اللہ ہے، شرط یہ جو عند اللہ ہے وہ کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ اب آئیے دوسری آیت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا آج ساری دنیا، یورپ ہے، امریکہ ہے، اور یہ تمام جتنے بھی ہیں یہ سب اسلام کے خلاف سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اسلام کے خلاف، جو خود اسلام کے ٹھیکیدار بن رہے وہ بھی اسلام کے خلاف ہیں، وہ بھی اسرائیل کے طرفدار بنے ہوئے ہیں سب۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ جو چیز عند اللہ ہوگی وہ نہ مٹائی جائے گی نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ معلوم ہے جو چیز عند اللہ ہو جائے گی وہ مٹانے سے مٹتی نہیں ہے، اسلام نہ مٹے گا مٹانے والوں سے۔ اب آئیے ذکر اہل بیت پروردگار عالم میں، بات طولانی ہو جائے گی اور اختصار بھی مد نظر ہے، لہذا آئیے ابھی 2 دن کے بعد آنے والی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فاطمہ زہرا کی ولادت ہے۔ اب جب ولادت ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام فاطمہ کے عند اللہ 9 نام ہیں، فاطمہ زہرا کے عند اللہ 9 نام ہیں۔ اب جب 9 نام ہیں تو اب امام نے فرمایا کہ عند اللہ 9 نام ہیں۔ جب اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں تو معلوم ہوا کہ فاطمہ جب عند اللہ پہنچ چکی ہیں تو جو چیز بھی عند اللہ ہوتی ہے وہ مٹائی نہیں جاتی۔ آج دنیا تاریخ میں کوشش یہ کر رہی ہے کہ ذکر فاطمہ کو مٹا دے، لیکن یاد رکھے کتنا بھونڈا سا سوال اٹھا دیا کہ اس زمانے میں تو دروازہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ جب دروازہ نہیں تھا تو دروازے کے درمیان آئی کیسے؟ اب یہ کہنے کو تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ دروازہ نہیں ہوتا، لیکن ذرا سوچ کے بولنا چاہیے، اس انکار فاطمہ سے انکار قرآن ہو رہا ہے۔
انکار فاطمہ سے انکار قرآن ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یعقوب نے بیٹوں سے کہا آت البیوت من ابوابہا، اے بیٹا جب دروازوں سے جانا تو ایک دروازے سے نہ جانا، مختلف دروازوں سے جانا۔ تو جب زمانہ یعقوب میں دروازہ تھا تو زمانہ پیغمبر میں دروازہ کیوں نہیں رہے گا؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو اب قرآن مجید نے بیان کر دیا جو چیز میں عند اللہ ہے وہ کبھی مٹتی نہیں ہے، کبھی مٹائی نہیں جا سکتی ہے۔ اب قرآن نے کہا اسلام کو مٹا نہیں سکتا، ذکر اہل بیت۔ اب اس کے بعد ہمارے جتنے ائمہ ہیں وہ سب شہید ہیں، سب شہید ہیں، اور جب شہید ہیں سارے کے سارے تو قرآن مجید کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم۔ اب جب عند ربہم وہ اپنے رب کے پاس ہے تو یہ یاد رکھیے گا جو چیز بھی رب کے پاس ہوگی، اب دنیا اگر چاہے ذکر علی کو مٹانا تو نہیں مٹا سکتی ہے، ذکر امام حسین کو مٹانا تو نہیں مٹا سکتی ہے، اس لیے کہ جس چیز کا رشتہ اللہ سے ہو جاتا ہے وہ مٹانے سے مٹتی نہیں، مٹ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ یاد رکھنا، اس نقطے کو سمجھ لینا کہ موت تو سب کو آئے گی۔ اب اس کے بعد موت جب آئے گی تو موت کے لیے آدمی کو آمادہ ہونا چاہیے۔ موت کے لیے آمادگی کیسی ہونی چاہیے؟ آمادگی میں صرف چند چیزوں کا خیال رکھے آدمی کی، وہ چند چیزیں انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مرنے کے بعد آدمی کے لیے جو دور شروع ہوتا ہے یہ دور طولانی دور ہے، بڑا طولانی دور ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، قیامت تک قبر میں آدمی کو رہنا پڑے گا۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام نے فرمایا برزخ کا جو زمانہ ہے، امام نے فرمایا برزخ میں مومن بھی خوش رہے گا اور کافر بھی خوش رہے گا، دونوں خوش رہیں گے۔ برزخ میں مومن بھی خوش ہے اور کافر بھی خوش ہے۔ تو مومن تو خوش کیوں ہوگا اس کی وجہ بھی ہے، اور کافر کیوں خوش ہوگا اس کی وجہ بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد۔ دیکھیے اگر مومن کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ مومن کو پہنچنا کہاں ہے؟ جنت تک پہنچنا۔ جنت اس کا آخری ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں اس نے اس دنیا کو چھوڑا تو اس کے لیے بڑی تنگدستی والی زندگی تھی، بہت تنگدستی کی زندگی تھی، تھا مومن، بہت ہی غربت میں اس نے گزار دیا، مگر تھا مومن، پابند دین تھا۔ اب جب قبر میں پہنچا تو قبر میں پہنچنے کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ اس مرنے والے کو عند ربہم، اللہ کی طرف سے روزی ملے گی۔ تو اب قبر میں جب انسان پہنچا تو روزی کون دے رہا ہے؟ خدا دے رہا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی قبر میں پہنچا، چونکہ مومن تھا جنت تک تو نہیں جا سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے اے سی کے کمرے میں جانے سے پہلے جیسے ہی دروازہ کھولا جاتا ہے تو پہلے ٹھنڈک کا احساس ہونے لگتا ہے کہ اندر اے سی چل رہا ہے۔ جیسے ہی انسان برزخ میں پہنچا اس کو احساس ہونے لگتا ہے ہم جنتی ہیں، اسی لیے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی فضا ہم کو محسوس ہو رہی ہے۔ تو انسان جب برزخ میں پہنچا تو برزخ میں پہنچنے کے بعد اس کو جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور نعمتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اب جب اس کو اللہ کی طرف سے یہاں کے اوپر تو انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، مزدوری کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اس کو دو روٹی مل رہی، وہاں بغیر محنت کے اسے روزی ملے گی، روزی ملے گی۔ تو اب اسے جانا کہاں ہے؟ جانا ہے اسے جنت میں، لیکن جب اس کو برزخی میں بہت اچھی زندگی فراہم ہو گئی تو وہ جب جنت میں جائے گا تو جائے گا۔ ابھی تو وہ یہاں خوش ہے کہ یہاں ہمیں کمی کیا ہے، ساری سہولتیں رب العزت نے ہمیں یہاں دے دی ہیں۔
اب جنت تک پہنچنے سے پہلے یہ یاد رکھیے ایک چیز، برزخ میں آدمی کو عمل کا سارا دروازہ بند ہو جائے، سب دروازہ عمل، نماز پڑھ نہیں سکتا، روزہ رکھ نہیں سکتا، صدقہ دے نہیں سکتا، یہ سب تو یہاں کرنا تھا، وہاں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک کام وہاں کرنا پڑے گا، اور وہ کام یاد رکھیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ سب یاد رکھیں، جو سن رہے ہیں وہ بھی یاد رکھیں، ایک کام کرنا پڑے گا۔ جنت میں کچھ اللہ نے سہولتیں فراہم کی ہیں وہ وہاں کے اوپر، مگر برزخ میں بھی کچھ وہ افراد ہوتے ہیں نا جو ہم بھی پڑھاتے رہتے ہیں، ہم کو بھی جو ٹیچر نظر آتے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں ہے سبھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، کبھی کبھی اسٹوڈنٹ کو گریس مارک دے کے پاس کیا جاتا ہے نا، ہاں یعنی پاس ہونے کے لائق نہیں ہے، مگر ٹیچر کے رحم و کرم سے اسے آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے پروردگار عالم بھی ہمارا خالق ہے اور بڑا کریم خالق ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اس نے کہا اگر جنت تک پہنچنے میں تمہارے اعمال میں کمی ہے تو ایک کام تم یہاں بھی کر سکتے ہو، وہ کیا کر سکتے ہو؟ اب پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی قبر کے اندر قرآن مجید پڑھے گا تو وہ برزخ میں نعمتوں کو زیادہ پا جائے گا۔ تو معلوم ہوا قبر میں کوئی کام نہیں ہوگا سوائے قرآن پڑھنے کا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں سے اپنے کو عادی بنا لے۔ اگر قرآن پڑھنے کا یہاں سے عادی بنا لے گا تو وہاں پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، اور اگر یہاں واٹس ایپ کھیلنے کا عادی ہوگا تو وہ وہاں نہیں ملے گا، وہ وہاں نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی، لہذا آدمی کو برزخ کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پڑھے۔ قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، روشنی ہے۔ جب قرآن نور اور روشنی ہے تو جتنا قرآن پڑھ سکے یہ برزخ میں کام آئے گا۔ برزخ میں ایک یہ چیز کام آئے گی۔ اب امام نے فرمایا برزخ میں مومن بھی خوش ہے، کافر بھی خوش ہے، دونوں خوش ہیں برزخ میں۔ اب آئیے کافر کیسے خوش ہے، اس کی بھی ایک مثال دے دوں تاکہ بات آسان ہو جائے اور پھر اپنی مجلس کو آگے بڑھا کے ختم کر دوں۔ عزیزان گرامی، کافر کیسے خوش ہوگا؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو پھانسی دینی ہے تو پھانسی پانے والا جیل میں رہنا زیادہ پسند کرے گا یا پھانسی کا دن پسند کرے گا؟ کون سا دن پسند کرے گا؟ جیل میں رہنا پسند کرے گا یا پھانسی والا دن پسند کرے گا؟ تو قطعاً جیل میں رہنا پسند کرے گا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے جتنے جہنمی النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا، برزخ میں جتنے بھی رہیں گے، اور اگر اہل جہنم ہیں، اور اہل جہنم میں بھی وہ جہنمی جن کے بخشنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جہنم میں بخشنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ان جہنمی کی بات فرعون، نمرود، صدام، بش، یزید مثلا، وہ تو خیر وہ تو نامزد جہنمی ہے، وہ تو نامزد جہنمی ہے۔ تو عزیزان گرامی جتنے ہیں اس قسم کے جن کے لیے کوئی مغفرت کا راستہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ حرص النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا، جہنمیوں کو پکڑ کے فرشتے لائیں گے اور جہنم کا دروازہ کھولیں گے اور دکھا دیں گے، بس النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا، انہیں دکھا دیا جائے گا، اور جو جنتی ہوں گے بازو پکڑ کے جنتیوں کو لائیں گے اور جنت کا دروازہ کھول کے دکھا دیا جائے گا، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ جنت دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے، وہ جہنم دیکھ کے برزخ کی زندگی کو اپنے لیے نعمت سمجھ رہے ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے انسانی زندگی کا انجام کہ انسان برزخ میں جائے گا۔ جب برزخ میں جائے گا تو برزخ کے مسائل میں دو تین چیزیں عرض کر دوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ برزخ میں جو چیز انسان کی کام آئے گی، یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم نے زیارت کر کے آ گئے، ہم نے حج کر لیا، ہم نے نمازیں پڑھ لی، یہ ماشاءاللہ ہمارے حج، ہماری زیارتیں، ہمارا روزہ، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بالکل جوس کی دکان پر دیکھا نہیں کہ پلاسٹک کے سیب رہتے ہیں، پلاسٹک کے کیلے لگے رہتے ہیں دیکھنے میں سیب اور کیلے، لیکن حقیقت میں وہ سیب اور کیلے نہیں ہوتے، دیکھنے میں ہے۔
ہماری نمازیں بھی دیکھنے والی نمازیں ہیں، ہمارے روزے بھی دیکھنے والے ہیں۔ اگر کوئی چیز وہاں کے اوپر نجات دے سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف محبت اہل بیت کی ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے، میری تقریر سے کوئی یہ ذہنوں میں نہ لائے بات کہ اب مولانا نے پڑھ دیا ہے، اب کیا؟ نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، زیارت کرنی پڑے گی، سب کچھ۔ لیکن فرمایا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم دن میں کئی مرتبہ حسین کی زیارت کر سکتے ہو، کئی مرتبہ زیارت کر سکتے ہو حسین کو، تو کیسے امام حسین کی زیارت دن میں کئی مرتبہ ہوگی؟ کہا جب تم کو جب بھی چاہو صرف یہ کہہ دو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، بس اتنا کہہ دو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ اگر تم نے یہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ تو یہ یاد رکھو تم کو اس وقت بھی حسین کی زیارت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور جب انسان محبت اہل بیت کے اوپر بڑھتا ہے تو مسائل بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مسائل مشکل ہیں، مگر رات کی تقریر میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا حق بھی ادا ہونا چاہیے اور بندوں کا حق بھی ادا ہونا چاہیے۔ بندوں کے حقوق میں یہ سارے کے سارے انسان اللہ کے بندے ہیں۔ پہلے زمانے میں کارڈ پہ لکھا جاتا تھا ماں اہل و عیال، اب تو یہ جانتے بھی نہیں، اب تو وتھ فیملی چلنے لگا ہے، اب تو ماں اہل و عیال تو لکھا ہی نہیں جاتا۔ تو عیال کے معنی عام ذہنوں میں یہ ہے کہ عیال کے معنی بیوی بچے، عیال کے معنی بیوی بچے کے نہیں ہے، عیال کے معنی ہوتے ہیں ضرورت مند و محتاج کے۔ اسی لیے حدیث پیغمبر الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، یعنی سب اللہ کے محتاج ہیں۔ جب سب اللہ کے محتاج ہیں تو عزیزان گرامی، جب ساری مخلوق اللہ کی ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں چلے گا، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک چلے گا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا ربط چلے گا۔ جب انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا ربط رکھے گا تب وہ بندوں کا حق ادا ہو گیا، اور خدا کا حق بہرحال سبھی کو معلوم ہے۔ اور سب سے بہترین حق یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے، اور والدین میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ ماں کی خدمت کی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی خدمت سب سے زیادہ، جب آنے والے نے کہا یا رسول اللہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، تو کہا من ابرو، اپنی والدہ کے ساتھ، یا پھر 2 بار 3 بار 4 مرتبہ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ۔ تو میری تقریر سن کے یہ نہیں ہے باہر آدمی کہیں کہ ارے مولانا نے پڑھ دیا باپ کون سنے، اب اما ہی کیوں سنیں گے؟ نہیں بھائی، ترازو کے پلے میں دونوں برابر سے رکھیے، ایسا نہ ہو کہ ایک جو ہے پسنگا ہو جائے، پسنگا نہ ہونے پائے، دونوں کو برابر سے رکھیے۔ اب قرآن مجید کی آیت تو کہ ذیل میں 2-3 بار، تو جو چیز عند اللہ ہوتی ہے وہ کبھی مٹتی نہیں ہے، کبھی فنا نہیں ہوتی ہے۔ عند اللہ، اللہ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اب آئیے فاطمہ زہرا کے ناموں میں سے ایک نام، اور اس کے بعد سے آپ کی ذہنت کو تمام کروں گا مناسبت کے پیش نظر۔ فاطمہ زہرا کا ایک نام ہے طاہرہ، سبھی کو معلوم ہے، اور ایک نام ہے سیدہ، بس 2 نام ہیں، ایک طاہرہ اور ایک سیدہ ہے۔ طاہرہ کے معنی کیا ہے؟ جو عام ذہنوں میں آتا ہے تو صحیح آتا ہے کہ طاہرہ کے معنی پاک اور پاکیزہ، بالکل صحیح معنی ہے جو عام ذہنوں میں آتا ہے۔ لیکن اگر یہی دعائے مشلول آپ پڑھتے ہیں، دعائے مشلول میں ہے اللہ کے ناموں میں یا طاہرو، یا طاہرو۔ اب اللہ کے ناموں میں جب طاہر ہے تو وہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ وہاں طاہر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاکیزہ ہے، تو وہاں تو طاہر کا ترجمہ نہ پاک بنے گا نہ طاہر بنے گا۔ تو اسی لیے جب اللہ کے اسماء کی تشریح کرنے والوں نے تشریح کی ہے کہ اللہ کے نام میں یا طاہرو ہے، تو اب وہاں بیان کیا طاہر اس کو کہتے ہیں
جس کا کوئی بدل نہ ملے، جس کا کوئی نمونہ نہ ملے، جس کے جیسا کوئی نہ ملے۔ اب معلوم طاہر اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی مثال نہ رکھتا ہو، اسی لیے قرآن کہتا ہے لیسا کا مثل ہی شے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے تو کائنات میں فاطمہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اور جب فاطمہ کے جیسا کوئی نہیں ہے تو اب اندازہ لگائیں جب فاطمہ کے جیسا کوئی نہیں تو اب قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہر شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، ہر بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، جب دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ جب فاطمہ کے جیسا کوئی نہیں ہے تو فاطمہ کا لباس اگر علی بن گئے ہیں تو علی کے جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھو۔ فاطمہ زہرا جو چیز عند اللہ ہے۔ اب آئیے دوسرا اندام فاطمہ زہرا کے ناموں میں یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کو سیدہ بھی کہتے ہیں۔ سیدہ کے معنی کیا ہوئے؟ سیدہ کے معنی ہوئے قرآن مجید کہتا ہے انہو کان سیدن و حسورا۔ اللہ نے جناب یحییٰ اور زکریا کا ذکر کیا تو کہا کہ نبی واجب الاطاعت ہے۔ انہو کان سیدن و حسورا، نبی واجب الاطاعت ہے، تو جو سید ہوگا وہ واجب یہ ہم آپ سید نہیں، ان کی بات نہ سمجھیے بھائی، وہ سید جو اولاد فاطمہ ہے یا جس کو اللہ نے بنایا ہے، جو بلا فاصلہ معصوم کا حکم ہے انہو کان سیدا وحسورا، یہ واجب الاطاعت ہے۔ جب واجب الاطاعت ہے تو اگر یحییٰ واجب الاطاعت ہے، اگر زکریا واجب الاطاعت ہے تو جس کو اللہ نے سیدہ بنایا ہے وہ بھی تو واجب الاطاعت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پورا سلسلہ معصوم کا جن کے صدقے میں یہ کائنات ہوئی، اس کو پروردگار عالم نے ہماری نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور بس دعا یہ ہے کہ قریب وہ دن آنے والا ہے کہ بقی بن جائے گی، انشاءاللہ بقی بن جائے گی، اس لیے کہ بہت ہمیشہ 80 سال اور 100 سال اس سے زیادہ کوئی نظام نہیں چلتا۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ 100 سال تک پڑھے رہے، 100 سال تک وہ پڑھے رہنے کے بعد سے وہ پھر زندہ کر دیے گئے۔ اور عزیز و زید کا جو مشہور واقعہ ہے کہ 100 سال تک پڑھے رہے، 100 سال کے بعد وہ زندہ کیے گئے، اور جب زندہ نئی باقاعدہ آبادی بس چکی تھی اور بچ چکی تھی، تو یہ یاد رکھیے کوئی بھی ظلم کا نظام بہت دنوں نہیں چلتا، یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا اور ہونے والا ہے، اس لیے کہ مضبوط درخت سے کی شاخوں پر چڑھنے سے شاخ نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر ریڑھ کے درخت پر چڑھ جائے کوئی تو شاخ بھی ٹوٹے گی، درخت بھی ٹوٹے گا۔ تو اب سعودی جو ہے وہ سہارا لے رہا ہے اسرائیل کا، تو جو تو خود ہی مٹنے والا ہے، جو خود مٹنے والا ہے تو وہ ان کو کہاں سے بچائے گا؟ تو ان کو تو بچا بھی نہیں سکتا، لیکن انشاءاللہ جو وینٹیلیٹر پر چڑھ جاتے ہیں بہت کم ہی بچ کے آتے ہیں، وینٹیلیٹر والے بہت کم بچ کے آتے ہیں۔ تو اب سعودی جو ہے وہ زوال کے وینٹیلیٹر پر چڑھ چکا ہے، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ زوال کے وینٹیلیٹر پر چڑھ چکا ہے تو مرے گا، اور انشاءاللہ پھر بقی بنے گی، پھر فاطمہ زہرا کا وہاں کے اوپر جب وہ بنے گا آپ کے شہر میں بھی غازی پور میں بھی یہ لگایا ہے اور بیٹھے ہیں وہاں پر، پتہ نہیں اس وقت مومنین کے تعاون سے تقریباً 14-15 لاکھ روپیے صرف کیے جا چکے ہیں۔ بہرحال وہاں کی بقی جب بنے گی تو اس کے منانے والے کچھ اور ہوں گے، یہاں پر آپ حضرات بھی اس کا تعاون کیجیے اور اس بقی میں بھی حصہ لیجیے تاکہ یہ تعمیر کا سلسلہ بھی مکمل ہو جائے۔ صلوات پڑھیں۔ تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا
ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو موت کے گرفت سے نکل سکے۔ اور یہ مجلس چہلم بھی بڑے اشتیاق سے وہ محرم میں آتے تھے اور مرثیے پوری بستی میں، بستی تو ہماری چھوٹی ہے لیکن بڑے اشتیاق سے مرثیے پڑھتے تھے اور انہماک سے ہر جگہ مجلس میں کوئی مجلس ان سے ناغا نہیں ہوتی تھی۔ لیکن بہرحال وہ موت انہوں نے ایسے وقت میں پائی کہ جس وقت میں نہ بیوی ساتھ تھی نہ بچے ساتھ تھے، اور یہ بہرحال قابل درد و دکھ ہے کہ موت ایسے وقت میں ہوئی۔ اور آپ حضرات ہمارے سارے ائمہ کی شہادت ہوئی، لیکن کسی بھی معصوم کو غریب الغربا نہیں کہتے، کسی بھی امام کو غریب الغربا نہیں کہتے۔ تو غریب الغربا امام رضا کو کہتے ہیں، امام رضا کے غریب الغربا کہنے کی وجہ نہج البلاغہ میں ہے، اس لیے غریب الغربا اس کو کہتے ہیں جس کے دم نکلنے کے وقت کوئی اس کا اپنا نہ ہو۔ امام رضا کو جن کی رحلت و شہادت کے وقت کوئی اپنا نہ تھا۔ سید الشہداء بھی میدان کربلا میں جب شہید ہو رہے تھے، ایک بہن دیکھ رہی تھی، ایک بیٹا خیمے میں تھا، بیٹی درے خیمہ پر تھی۔ عزیزان گرامی مگر امام رضا وہ امام ہے جس کے سرانے کوئی نہیں تھا۔ عزیزان گرامی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، بیٹی کو میں پرسا دوں، بیوی کو پرسا دوں، بہن کو پرسا دوں، اس کو بیٹے کو پرسا دوں، کسے کسے پرسا دوں، سارے پرسا لینے والے میری آواز سن رہے ہیں۔ عزیزوں مگر میں تو چاہتا ہوں کہ پہلے بہن کو پرسا دے دوں جس نے اپنے بھائی کو رخصت کیا تھا، میرے خیمہ پر آ کے جب جناب زینب بھائی کو رخصت کر رہی تھی، جب بھائی کو رخصت کر رہی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا زینب بے قرار ہے۔ امام نے جب دیکھا زینب بے قرار ہے، ایک مرتبہ بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھایا، کہا پالنے والے میری بہن کو سکون دے دے۔ جزاکم ربکم۔ عزیزان گرامی امام کی دعا مستجاب ہوئی۔ اب امام خیمے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور راہوار پر سوار ہونا چاہتے ہیں، اتنے میں امام خود رونے لگے۔ جب امام خود رونے لگے تو بہن نے تڑپ کے پوچھا، اے بھیا کیوں رو رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے مجھے دلاسا دیا۔ وہ کہا، اے بہن، ارے جب میں راہوار پر سوار ہوتا تھا کبھی علی اکبر بازو پکڑ لیتے تھے، کبھی علمدار بازو پکڑ لیتے تھے، آج نہ علی اکبر ہے نہ علمدار ہے۔ زینب نے بہن کو، بھائی کو سہارا دیا، راہوار پر سوار کر دیا۔ جب راہوار تھوڑی دور آگے بڑھا، امام ان کے لیے روانہ ہونے لگے، اتنے میں ایک آواز بڑی نحیف سے آئی، بابا رک جائیے، بابا رک جائیے۔ امام نے ان کو دیکھا، کوئی اور نہیں تھا، خیمے سے ایک لڑکی سی بچی آ رہی تھی، ایک ننھی سی بچی آ رہی تھی۔ امام حسین نے بچی کو مڑ کے دیکھا، دیکھا کوئی اور نہیں، سکینہ سکینہ ہے۔ جناب سکینہ کو امام نے جیسے ہی دیکھا رک گئے، راہوار ٹھہر گیا۔ راہوار جب ٹھہر گیا تو امام سے کہتی ہے، جناب سکینہ اے بابا ایک آخری خواہش ہے وہ پورا کر دیجئے۔ کہا بیٹی خواہش کیا ہے؟ کہا آخری بار مجھے کلیجے سے لگا دیجئے۔ ارے حسین نے یہ سنا، راہوار سے نیچے آئے اور آنے کے بعد اے صاحبان اولاد، امام زمین کربلا پر لیٹ گئے، سکینہ کو کلیجے
امام نے جنگ کر لی. ایک وقت وہ آیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو محسوس ہوا زمین کو جھٹکے لگ رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا اے امی اما ذرا پردہ ہٹائیے نا. آپ جو سید سجاد نے دیکھا نو کے نیزہ پر سر سید السادہ بلند ہے. آواز دیا السلام علیکم یا عباد اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. الہی قلب ایمان پر راضی و خوشنود فرما, ظہور ایمان میں تعجیل فرما, بیماروں کو شفا عنایت فرما, قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما, بے اولاد کو صاحب اولاد فرما, جو صاحبان دفتر ان کو فرائض سے دوش فرما, جو ملازمین ہیں ان کے رزق میں برکت عنایت فرما, جو کاروبار میں ان کے رزق میں وسعت عنایت فرما. والے واسطہ ہے ملک و بیرون ملک سے جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی حاجات کو روا فرما. والے واسطہ ہے دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا فرما. والے واسطہ ہے مرحوم کو جوار ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام والے بیوہ کو بہترین ثواب صابرین عنایت فرما. بچیوں کے لیے بہترین گھر فراہم فرما. والے واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد, واسطہ ہے یا اللہ امام کی ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کے چاہنے والوں میں قرار فرما. شب اول قبر ہم سب کو اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما. عذاب قبر, فشار قبر, تاریکی قبر سے نجات مطلب فرما. آوازہ سے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس يا أيها المدفون بعرض الدوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. ألمون ألمون ألمون. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الزوجان. عجل الله تعالى فرجك وسعل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أمانك منصورك. السلام